ایک لہر یہ بھی اٹھی ہے، بات چیت جو چل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے سرحدی معاملات کو ہٹا کر بالا ہو کر ان معاملات سے اپنی معیشت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ جتنا کپڑا آپ بنا سکتے ہیں بنا لیں، جتنا بھیج سکتے ہیں بھیج دیں۔ انڈیا تو اجازت نہیں دیتا، رکاوٹ، چین تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ کہ چائنا اور بھارت سرحدی لحاظ سے تو ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں، مگر اپنی معیشت کو لے کر، اپنی تجارت کو لے کر ان کا تعلق کیسا ہے؟ معیشت کی بہتری کی بات ہم سب کر رہے ہیں، ایک لہر یہ بھی اٹھی ہے، بات چیت جو چل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے سرحدی معاملات کو ہٹا کر بالا ہو کر ان معاملات سے اپنی معیشت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ وہ تو ٹیررزم روکے تو تب ہے نا۔ دیکھیے چین اور انڈیا کا معاملہ مختلف ہے، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے ان کی اتنی بڑی، وہ بند کر سکتے ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ وہاں ایک کلاس جو تجارت کرتی ہے، امریکہ میں جو لوگ چین سے مصنوع مثلا موبائل منگواتے ہیں، جی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جو بلڈنگز ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی پرانی بلڈنگ ہیں 2-2 سال کی، ان کو رینوویٹ کیا جاتا ہے، ان کی مرمت کی جاتی ہے، پورا ایک بزنس ہے امریکہ میں۔ اس کے لیے کیمرے استعمال ہوتے تھے، اب پتہ نہیں اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں، میں تو 20 سال پہلے گیا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 21 سال پہلے۔ تو وہ کیمرہ جو ہے امریکی مارکیٹ میں وہ اویلیبل تھا $8-9 کا، وہ ایک دفعہ استعمال کے بعد ضائع ہو جاتا تھا، تصویریں بنا لیتے تھے، اس پہ ایکسپرٹس کام کرتے تھے۔ وہ ایک نوجوان نے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کام کیا تو پتہ چلا اس کی قیمت $2.25 ہے۔ اب لیبر سستی ہے نا چین میں، امریکہ میں مہنگی ہے، پھر چینی بہت محنتی ہے، امریکی اتنے محنتی تو نہیں ہے، تو ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ۔ $1.83 بلین کی تجارت تھی انڈیا اور چین کی آج سے 20 سال پہلے، 21 سال پہلے، اب ہوگی $100 بلین کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بناتے کیا ہیں، آپ چین کو کیا دیں گے؟ چین نے تو آپ پہ بہت سی پابندیاں ختم کر رکھی ہیں، بہت نرمی کی ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کی ہے، آپ بیچیں گے کیا ان کو؟ آپ چین کے لیے، چین کے 1.5 ارب آدمی لباس پہنتے ہیں، پاکستان میں تو بہت اچھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کبھی یہاں گئے؟ ہمارے مارکیٹنگ کا پہلو بڑا کمزور ہے، وہاں جائیں۔ مطلب میں نے ایک اسلام آباد کے انڈسٹریلسٹ نے مجھے بتایا، ون آف دی ٹاپ انڈسٹریز، کہ ایک سکھ آیا، اس نے کہا جتنا کپڑا آپ بنا سکتے ہیں بنا لیں، جتنا بھیج سکتے ہیں بھیج دیں۔ انڈیا تو اجازت نہیں دیتا، رکاوٹ، چین تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا، چین کیوں رکاوٹ ڈالے گا؟ پھر یہ ہے کہ $10 بلین کا، $15 بلین کا مال آتا ہے چین سے، دکھایا $10 بلین کا جاتا ہے، ٹیکس ہضم کر لیا جاتا ہے۔ یہ FBR کتنی بڑی لعنت ہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی FBR تو بطور ایک ادارے کے لازم ہے، کوئی ٹیکس کلیکٹرز کے بغیر کون سا ادارہ ہوتا ہے؟ لیکن اب سارا تھارولی کرپٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں 20,000 آدمی ہیں جو کام نہیں کرتے یا کرپٹ ہیں۔ پچھلے چیئرمین نے کہا تو 2,000 آدمی ہیں، تو ان 20,000 کا کیا کرنا ہے؟ یعنی ان کے جرم کی سزا ملک کیوں بھگتے؟ انٹیلیجنس یونٹ بنائیں، جو ٹاپ کرپٹ ہیں 2-3 ہزار، ان کو تو نکال دیں، ضرورت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب، کیا ہمیں چائنا کی منڈیوں تک رسائی کے لیے مارکیٹنگ کو بہت زیادہ کینوس پر نہیں لے کر آنا چاہیے؟ ہمیں اپنی ڈیلیگیشنز نہیں بھیجنی چاہیے؟ بھائی ہمارا مارکیٹنگ کا رجحان ہی نہیں۔ میں نے سنڈے بازار میں نیو یارک میں ایک تھر کے ایک پاکستانی کو دیکھا، تو اس کی شکل مجھے جانی پہچانی لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے بھائی، آپ کہاں سے؟ میں نے کہا اسلام آباد سے۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو دیکھا ہوگا، وہ بہت ہم شکل ہے میرا، بہت فرق۔ تو میں نے کہا کہ کیا، مجھے لگا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں نے ذرا نرمی سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسے کیا؟ یہاں بہت مینہٹن میں اس کی بڑی شاندار دکان تھی، اس کا کرایہ میرا خیال ہے $10-15 ہزار سے کم نہیں ہوگا۔ اچھا۔ میں گیا اس پہ، اس سے ملنے کے لیے، تو اس نے کہا 1 سال میں نے امریکہ میں گھومتا پھرتا رہا۔ ہمارا مسلمان بزنس کرتے نہیں تھے، نوکری کرتے تھے یا ذمہ داری کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے۔ تو مارکیٹنگ ہماری تو بہت کمزور ہے۔ جو کچھ ہم بناتے ہیں ٹیکسٹائل میں، تو ہم دیکھیں نا، مشینری آئی ہے نا $5 بلین کی، ٹیکسٹائل کو تو ہم
اس سے کوئی 4 6 10 گنا کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ترکی کے اندر جو بہت بڑا انقلاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جسے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, وہ ہے کہ ایک انقلابی لیڈر نے ایک بات کہی, عوام نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی کرنسی کو وہ واپس اپنی سطح پر لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا دیکھیے, صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ایک انقلابی لیڈر جوش و جذبے سے کوئی اپنا اعلان کر دے اور اس کا نتیجہ نکلا ہے. ظاہر ہے بہت دن سے ترکی لیرہ کی قیمت گر رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے پلان کیا, انہوں نے حساب لگایا, ان کی معیشت بڑی ہے, دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے. 2 سال پہلے تک تو میں ڈیٹا اس کا دیکھتا رہا ہوں کہ وہ دنیا میں تیسری سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی. انہوں نے پلان کیا کہ ڈالر جو ہے, جیسے ہمارے ہاں فرق ہے 8-10 روپے کا, 11 روپے کا بھی فرق ہو جاتا ہے. اب دبئی میں خریداری ہو رہی ہے, تو انہوں نے پلان کیا کہ ڈالر ہم خود خرید لیں. دوسری ہے تو ایک تو یہ کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا اپیل بھی کی, موٹیویٹ بھی کیا لوگوں کو. ایک دن میں $1 بلین جو ہیں وہ جمع ہو گئے, اور 50% جو ہے وہ اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا, لیرہ کی قدر میں اضافہ ہو گیا, ڈالر کی قدر میں پکا. اور کوشش ان کی ہے اسی سطح پہ لے جائیں. اگر وہ کامیاب ہو جائیں, ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے, مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 91 کا جو قانون ہے جس میں ہر شخص ڈالر رکھ سکتا ہے اور ہر آدمی ڈالر اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے, اس کو منسوخ کرنا پڑے گا. اور جو کمپنیاں ہیں ان کا ریکارڈ چیک کرنا پڑے گا, اس کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا, بلکہ کمپیوٹرائز ہی شاید کرنا پڑے کہ بھئی وہ جہاں کہیں ڈالر کا کوئی بھی لین دین ہو رہا ہے وہ اس کی طے کرنا پڑے گا کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں تو ضرورت ہے, انہیں تو ڈالر بھیجنے ہیں, اور وہ معلوم ہی ہوتا ہے اس میں کیا ہے, FBI کو پتہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے FBI کیا چیز ہے؟ 4 افسروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے جنہوں نے بوگس ریفنڈ اتنا سادہ سا لفظ ہے کہ لوگ سمجھے ہی نہیں کیا ہے. یعنی ریفنڈ بنتا نہیں تھا. کچھ آپ کو پتہ ہے نا, ٹیکس ایسے ہوتے ہیں جو لے لیے جاتے ہیں بعد میں واپس کر دیے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بوگس ریفنڈ کا کیا مطلب؟ اربوں روپے ان کو ایسے ہی دے دیے, بلا وجہ دے دیے. تو بلا وجہ دے دیے تو کوئی یوں ہی تھوڑی دے دیے ہوں گے. یہ جو FBI ہے اس کے ہوتے ہوئے بڑا پرابلم ہے نا. اس FBI کی تشکیل نو کرنی ہوگی کم از کم. اول تو اس کو توڑ دینا چاہیے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. ایک پیرالل تنظیم بنا کے جو 3-4 ہزار آدمی سے زیادہ جو اس میں آدمی اچھے ہیں وہ رکھ لیں, اور باقی 3-4 ہزار آدمی ٹرینڈ کریں. اور جو ہے وہ کیا 6 آدمی ہوتے ہیں ممبر, اور ایک چیئرمین ہوتا ہے. جی لیکن بگڑ گئے سب. یعنی اس نے کہا ہے, اپنا جو سابق چیئرمین تھا کیا نام تھا, انہوں نے کہا ہے کہ $45 بلین واپس کرنے ہیں اگلے 5 سال میں, علاوہ اس کے کہ جو آپ قرض لیں گے ان 5 سالوں میں واپس کریں گے, وہ تو کریں گے ہی. $45 بلین واپس کرنے کہاں سے کریں گے؟ پہلے 92 کے پروگرام میں بیٹھ کے بڑی خوفناک باتیں بتا رہے تھے. ایسا ہی ہے, معیشت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے ارون صاحب. کیا ہم ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے؟ ہر چیز کی جا سکتی ہے, ہر چیز کی جا سکتی ہے, ہر چیز پاسبل ہے. قوت فیصلہ نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, مردان کار نہیں ہے. مردان کار پیدا کیے جاتے ہیں. پرائیویٹائزیشن کریں, 350-400 ارب روپے بچ گئے. FBI کی تشکیل نو کریں, اور اس میں ابھی تو سختی کریں نا. ابھی تو انٹیلیجنس یونٹ بنائیں, اور جس اس کے اثاثے زیادہ ہیں اس کو کہیں بھائی صاحب یہ ہے ثبوت, اس کو فارغ کریں. انٹیلیجنس کی تو بڑی مہارت ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ زراعت پہ توجہ دیں. فوری ترقی زراعت سے ممکن ہوتی ہے. کچھ اور اقدامات ہیں, میں نے آپ کو اس دن گن کے بتایا تھا کہ 1500 ارب روپے جو ہیں وہ 40 ارب روپے تو PI میں جاتے ہیں. کیوں وجہ پرائیویٹائزیشن کریں. ٹھیک ہے, اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آدھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. ڈاکومنٹڈ ہو جائے تو ٹیکس آبویسلی دگنا ہو جائے گا. صحیح ہے.